آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیاً فی درجاتہ خاتماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی روح سیدنا و مولانا محمد وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات 12 کی ہے، سبحان اللہ۔ مناظر بدایونی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ 2 زمینوں کو بھارت کی زمین پر انفرادیت حاصل ہے، چلو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ ایک زمین بدایوں ہے اور دوسری زمین بریلی ہے۔ پھر اتہاس کے پنوں پہ ایک تیسری زمین تلاش کرتے ہیں جسے خیر آباد کا ہے، اور ایک عظیم زمین اور بھی ہے جس زمین کا احسان پورے بھارت پر ہے، اس زمین کو سرہند کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلک، ہمارے مشرب اور ہمارے عقیدے کی وضاحتوں کا وضاحتیں کرنے والی پہلی زمین سرہند، دوسری خیر آباد، تیسری بدایوں، چوتھی بریلی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذکر کرتے ہیں ان مقدس زمینوں کے سائے میں آقا کی ولادت پاک کا۔ باقا بابا کے بلند درود پاک پر لکھے بہت دھیمے دھیمے انداز سے آقا کے ذکر کو اور اطمینان سے اور سکون سے کریں گے، تبرک کے طور پر اس کلام کو سامنے لاتے ہوئے جو ہند کے زمین کے عظیم ترین شاعر رضا بریلوی کا ہے، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، اور جو مجدد ملت بازیہ ہے جناب رضا۔ بہت پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لم یاتے نظیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جب راج کا تاج تورے سر ہوا ہے، شہا تجھ کو شہد و سرا جانا۔ اور عہد میں تو انہی کا راج، دور آدم میں ان کا راج، دور شیش میں ان کا راج، دور نوح میں ان کا راج، دور ابراہیم میں ان کا راج، دور سلیمان میں ان کا راج، آل یعقوب میں آل اسحاق میں جتنے نبی اور رسول پیدا ہوئے اس کے عہدوں میں بھی انہی کا راج۔ سبحان اللہ، اور
بھی ہے ان کا راج، قیامت تک کرے گی ان کی ذات راج۔ بہت اطمینان سے سنیے گا، اوپر نسبت آبا کے ساتھ اور نیچے اپنے بیٹوں کی نسبت کے ساتھ، وہ نور اوپر بھی ہے اور وہ نور ادھر بھی ہے۔ شروع ہوتا ہے جناب رسالت ماب کے والد محترم جناب عبداللہ سے حضرت آدم تک نور ہی نور ہے، اور پھر چل رہا ہے جناب حسن سے مہدی تک نور ہی نور ہے۔ ادھر بھی نور ادھر بھی نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب ہے۔ میں تقسیم کرتے ہیں، دور آدم، ابو البشر آدم، تمام انسانوں کے بابا آدم، ایک ہے۔ یہ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ دوسرا دور ہے دور نوح، آدم کی 7ویں پشت میں ہے، اور دور نوح کے بعد جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، ایک تیسرا زمانہ تاریخ کے پنوں پر ابھر کر آتا ہے جسے دور ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کو اختصار کے ساتھ شارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا اور حضرت حوا دونوں کے وجود باصغیر سے اولادوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن نور جس وجود سعید میں منتقل ہونا تھا، سبحان اللہ، زور سے بولیے، اس جس میں منتقل ہونا تھا وہ ذات تھی حضرت شیش کی۔ انتقال مکانی کی کیفیات اور انتقال مکانی کی وضاحت آپ کے سامنے نہیں لائیں گے، بس وہ ایک لمحے سعید تھا جب جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس زمین پر اترے تھے، اور غسل سے فراغت کے بعد وہ نور وجود آدم سے شکم حوا میں منتقل ہو گیا۔ پھر ایک آیت وہ آیا جب جناب شیش پیدا ہوئے اور وہ نور حضرت شیش کی پیشانی میں چمک رہا۔ وہ آدم جانور جنہیں سجدے کرتے تھے، وہ آدم درخت جن کے سامنے جھک جاتے تھے، وہ آدم فرشتے جن کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، تاریخ نے ایک نیا منظر دیکھا، آدم کھڑے تھے اور ننھے سے شیش کے سامنے سجدے ادھر تھے، نور جدھر تھا۔ پتہ چل گیا جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کا نہیں تھا۔ پیڑ بولا ہے، جانور سجدے کرائے، اندھے انسان دیکھ لے طاقت، اور آدم کے بعد ساتھ میں 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تاریخ کو سمیٹ رہے حضرت ابراہیم کا ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور جب جناب شیش پیدا ہوئے تو تنہا، ان کے ساتھ لڑکی نہیں پیدا ہوئی، تنہا پیدا ہوئے۔ اب دنیا میں جتنی لڑکیاں ہیں یا تو شیش کی بہن ہے، یا شیش کی بھانجیاں ہے، یا جناب شیش کی بھتیجیاں ہے، یا جناب شیش کی بہن ہے۔ شیش کا اس کے ساتھ ہو، حضرت حوا نے آسمان کو دیکھا، راوی کہتا ہے جبرائیل ساتھ ساتھ تھے، نور کی پالکی اتاری جا رہی تھی۔ آدم بولے جبرائیل کیا ہے؟ اے آدم اس میں آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ کہاں سے لائے ہو اسے؟ آسمانوں سے لایا ہوں۔ کون ہے یہ؟ جنت کی حوروں میں سے ایک خوبصورت حور، اب اسی کے اندر ہوگا اس نور کا ظہور، اور پھر اس سے پیدا ہوگا اگلا حضور۔
نبی ہیں جن کے ہاں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں، مکان اول، مکان دو، مکان ثالث۔ وہ نبی ہے جن کے ہاں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ اور پھر عقد کیا گیا شیش کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا نام تھا نائلہ۔ زور سے بولو، جلدی بولو، میں تاریخ میلاد پڑھ رہا ہوں، بولنے کے لیے تو میں کسی بھی موضوع پر بول سکتا ہوں، نکات پر بھی تفسیر کر سکتا ہوں، میں آیات قرآنیہ کو بھی ان کی تفسیر کے آلاف پلٹ سکتا ہوں، لیکن محفل میلاد کی یہ رات جو 12ویں کی ہے رات، اس سے افضل ترین نہیں کوئی رات، اس کی صبح افضل، اس کی رات افضل، اور وقت سعید سب سے افضل۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج کی رات سے نہیں بات کر رہا ہوں، وہ ایک رات، صرف وہ جس میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا وجود بشری، آپ کے پیدا ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کے پیدا ہونے کا تو کوئی صحیح نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ۔ آپ تو اس وقت پیدا کیے گئے جب نہ وقت تھا، نہ سن تھا، نہ تاریخ تھی، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھے، نہ خلا تھے، نہ زمین، نہ آسمان۔ یہ تو اس نور کے سفر کی داستان ہے۔ وہ نور جب آخری سفر کے اسٹیج پر وجود بشری کے روپ میں حویدہ ہوا، ہم اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ورنہ عظمتوں کا سفر تو 7,500 برس جاری رہا، اور آج بھی اس نور کے ایک حصے کا سفر قیامت تک جاری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کس کے ساتھ کیا؟ زور سے بولیے، یہ انسان سے تھی کہ حوروں سے تھی؟ یہ آدم کی بیٹی تھی؟ نہیں ہے تو کیا تھی یہ؟ واہ مشیت، عظمتیں ہیں میری رب کی، اس کی شان کبریائی، جس کے حضور ہم پیشانیوں کے سجدے پیش کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم بندے کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے رکوع جس کے لیے ہیں، ہمارے سجدے جس کے لیے ہیں، جو آقا کا آقا اور ان کو پیدا کرنے والا، جو ساری دنیا کا رب ہے، اور جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ رب، اس کی مشیت تو دیکھو، اور اس مشیت میں اس کی قدرت تو دیکھو۔ اس نے نسل انسانی